اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، میرا نام سید احمد سمیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز آج آپ سے کچھ بڑے ضروری موضوعات ہیں جس کے اوپر میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو پی آئی اے کے اندر جو فیک ڈگریز کے اوپر جو پائلٹس وغیرہ اور جو مختلف عملے کے افراد بھرتی تھے ان کے اوپر جیسا کہ آپ کو شاید پتہ بھی لگ گیا ہو کہ ان کے اوپر سخت ایکشن لیا گیا اور ان کے اندر سے کافی پائلٹس کو نکال بھی دیا گیا ہے۔ اچھا ویورز، میں نے ایک دو دن پہلے جو اپنی لاسٹ ویڈیو ریلیز کی تھی تو اس کے اندر میں نے آپ کو اسی بارے میں کچھ بتایا تھا، لیکن میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں بلا ناغہ آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو اپنی شیئر کیا کروں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس تحقیقات میں پڑ گیا کہ یہ جو جیلی لوگ ہیں آخر یہ کسی اندھے نے تو نہیں بھرتی کیے ہوں گے، کسی آنکھوں والے نہیں بھرتی کیے ہوں گے، اور اس کے سامنے ڈگری بھی آئی ہوگی، اور ڈگری جانچنے کا پرکھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہر محکمے کے اندر جو بھی محکمہ ہے اس کے اندر ایک اسپیشل اس قسم کا سیل بنایا جاتا ہے کہ جو لوگ ادھر اپوائنٹ ہو کر آ رہے ہیں ان کے ڈاکیومنٹس کو ویریفائی کیا جا سکے۔ تو ویورز میں اس چیز کے اندر ذرا سا تحقیقات میں پڑ گیا تو یہ پتہ لگا کہ اس کے اندر سے ایک ہمارے مشہور و معروف سینیٹر ہیں جو بڑی شعر و شاعری بھی کرتے ہیں، بڑے مدبرانہ الفاظ میں بولتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ان سے زیادہ سلجھا ہوا کوئی شخص ہی نہیں ہے۔ تو مشاہد اللہ خان ان کا نام ہے گا، اور یہ لوڈر بھرتی ہوئے تھے، لوڈر سے ترقی کرتے کرتے یہ سینیٹر بھی بن گئے کیونکہ منظور نظر تھے نواز شریف کے۔ تو تحقیقات سے پتہ لگا کہ تقریباً 250 کے قریب افراد جو ہیں وہ شاہد اللہ خان کے قریبی رشتہ دار ہیں، پی آئی اے کے اندر 250 کے قریب، جس کے اندر سے تقریباً جو ہے وہ 13 تو پائلٹس ہیں، 13 کے قریب، اس میں 2 خواتین بھی شامل ہیں جو 2 سگی بہنیں بھی ہیں غالباً، وہ اس لیے کہ ان کے گھر بہت زیادہ آنا جانا ہے اور بہت گہرے ان کے گھریلو قسم کے تعلقات ہیں، تعلقات کی نوعیت کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال وہ 2 جو بہنیں ہیں ان کے مشاہد اللہ سے ذاتی قسم کے تعلقات ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ دونوں پائلٹس تھیں، اور یہ جتنے بھی پائلٹس ویورز یہ نکالے گئے ہیں اور جن کے اوپر تحقیق ظاہری باتیں کی گئی، جو فیک ڈگریاں دے کے اور جعلی لائسنس لگوا کے بھرتی ہوئے تھے، وہ تقریباً تمام کے تمام یعنی کہ 99.9% نون لیگ کے دور میں بھرتی ہوئے، اور بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کا تعلق جو جسے کہتے ہیں کہ مشاہد اللہ خان کے ساتھ نکلا۔ یہ میں نے ذاتی میری تحقیقات ہے اور میں نے اس پہ بہت تحقیق کی ہے، تو یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ کیونکہ سب سے پہلے جب یہ ہوا تو سب سے پہلے مشاہد اللہ صاحب کا بیان آیا تھا کہ وہ جہاز اڑانا جانتے ہیں، بس ان کی تنخواہیں و مراد تھوڑی سی کم کر دیں اور وہ جہاز اڑانے دیں اور ان کو نوکری پہ رکھیں، ان کو نوکری سے نکالنا ناانصافی ہوگی۔ دیکھیے ویور، ان لوگوں کے لیے ناانصافی ہوگی جو جیلی ڈگریوں پہ بھرتی ہو گئے، ان کے ساتھ تو ناانصافی ہوگی، لیکن ان کے ساتھ کیا انصاف ہوگا جن کے پاس 1 نمبر کی ڈگری ہے اور جن کے پاس ریئل ڈگری ہے؟ تو کیا ان کے ساتھ یہ انصاف ہوگا؟ دوسری بات یہ کہ ویورز میں تو اس چیز کے اندر ایک قدم اور آگے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے حکومت سے اپیل اور سول ایویشن اور وزارت آبادی سے بھی اپیل اس بات میں اپنی پچھلی ویڈیو میں کی تھی کہ نہ صرف ان کو نکالا جائے بلکہ تنخواہوں کی مد میں، ٹی اے ڈی اے کی مد میں، اور جتنی مراعات یہ ایون کہ اگر میڈیکل کی مراعات انہوں نے حاصل کی ہے تو ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے، اور وہ میڈیکل کے اگر پاکستان کی گولی بھی لیے تو ان کے بھی پیسے ان سے وصول کیے جائیں، اور اگر یہ لوگ دینے سے انکار کریں تو ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں۔ ان کی بڑی جائیدادیں بنی ہوئی ہوں گی۔ یہ جو ویورز ایک پائلٹ ہوتا ہے اس کو تنخواہ کے علاوہ فلائنگ الاؤنس اور فلائنگ آورز، یہ جو ایک آپ نے سنا ہوگا گو سلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جہاز کو آہستہ لے کے جانا ہے تاکہ ہمارے فلائنگ آورز بڑھ جائیں، اور فلائنگ آورز کا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک الاؤنس ہوتا ہے۔ تو یہ اس حد تک نیچ اور گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ اس چیز کو بھی کیش کرتے ہیں۔ تو ویورز یہ تو تھی وہ والی بات۔ اب آتے ہیں ذرا سا آج کی جو پریس کانفرنس کی تھی کچھ وزران ہیں، وفاقی وزران ہیں، اس کے اندر یہی بات، اس میں علی محمد زیدی صاحب کی ایک بات مجھے بہت ہوئی کہ یہ کوئی پچھلے دور حکومت نہیں ہے، اس حکومت کے اندر ہر چیز کے اوپر ہم تحقیق کریں گے۔ اچھا ویورز، میں اس کے اندر یہ کہتا ہوں کہ بالکل تحقیق اور شفاف طریقے سے تحقیقات ہونی چاہیے، شفاف طریقے سے ایسے ہو کہ اگر کوئی گلٹی ہے تو وہ
عبرت کا نشان بنے، اور اگر کوئی بالکل صحیح شخص ہے گا جس کے اوپر ایک الزام ہوتا ہے تو وہ اگر اس چیز سے الزام سے جسے کہتے ہیں کہ اگر وہ الزام اس پہ ثابت نہیں ہوتا تو اس کو اس کی ڈگنیٹی کے تحت واپس اسی عہدے پہ اور اسی جگہ پہ بحال رکھنا چاہیے۔ اب اس کے اندر آپ جیسے کہ دیکھ لیں کہ یہ اس کے اندر کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کا دفاع کرے۔ احتساب ہے یا کوئی بھی ایسا عمل ہے کہ جو قومی مفاد کے اندر ہے وہ بلا تفریق ہونا چاہیے۔ اس کے اندر بھلے جہانگیر ترین ہو یا بھلے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ لارجز کو صاف کرنے والا سینیٹری ورکرز ہو، اگر تحقیق ہو اور جسے کہتے ہیں کہ انصاف ایک اوپر سے اعلیٰ درجے کے شخص کو بھی اور ایک نچلے درجے کے شخص کو بھی انصاف جو ہے وہ ملنا چاہیے، اور سزا بھی اسی طرح ملنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب میں نے والد صاحب کی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو اس لیے مجھے بیل دے دی جائے اور والد صاحب لندن جا کے بیٹھ جائیں اور بیل والی جو وہ جاتی عمرہ کے اندر عیاشی کرتی ہے۔ یہ انصاف پاکستان کا نہیں۔ اب دوسری طرف آتے ہیں ویور، وہ ایک مولانا صاحب ہیں جنہوں نے ایک عدلیہ کے بارے میں کچھ اپنی ویڈیو کے اندر باتیں کر دی تھی، تو انہوں نے غیر مشروط طور پہ عدلیہ سے معافی بھی مانگی، اور بلکہ انہوں نے ایون کہ یہ تک کہہ دیا کہ جناب میں عدلیہ کے رحم و کرم پہ یا مجھے معاف کر دیا جائے، اور جو میں نے یہ ویڈیو جو بھی تھی جو چلائی تھی وہ ایک 15 سالہ لڑکے نے چلائی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب فوج کے خلاف باتیں ہوتی تھیں اور فوج کے خلاف گالی گلوچ جلسے جلوس یہ کر رہے تھے پی ٹی این والے، تو اسی چیز کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو آزادی اظہار رائے کا ایک جسے کہتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ مہیا کیا تھا۔ تو اگر انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ تو یہ جس تناظر میں ججز اپنے اوپر لے رہے ہیں یہ اس تناظر میں نہیں ہے۔ ابھی تک جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ مجرم نہیں ہیں، ملزم ہیں، لیکن ملزم کا طریقہ جو ان کے ساتھ روادار رکھا جا رہا ہے وہ ملزم والا نہیں ہے، وہ نہایت شفقت آمیز رویہ ان کے اوپر رکھا گیا ہے، یعنی کہ ان کی بیگم کے ایک اس کے اوپر اور رونے پیٹنے کے اوپر۔ اچھا ویورز، یہاں پہ میں ایک اور بات کر دوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے سسر پچھلے دنوں وفات پا گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوائے رحمت پہ جگہ دے۔ ہم یہی کہیں گے کیونکہ مرنے والا جو ہوتا ہے وہ بہرحال ایک ایسی جگہ پہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے اچھے الفاظ ہی ادا کرنے چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم ان کی بیگم کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی یعنی جسٹس فائز عیسیٰ کی بیگم کو صبر جمیل عطا فرمائے، لیکن اس کے ساتھ ان کو اس چیز کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ یہ آ کے عدالت کے اندر یا ایف بی آر کے اندر بتائیں کہ جناب یہ کون سے وہ ذرائع تھے جن سے میں نے یہ پلاٹ اور یہ دولتیں حاصل کی۔ تو یہ انشاءاللہ ایف بی آر کے اندر یہ کیس ہو گیا ہے، اور یہ چل رہا ہے عدالت کے حکم سے، تو دیکھیں وہاں سے کیا ہوگا۔ اب ویورز آتے ہیں ایک اور جانب، یہ چائنا کی جانب۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو ایک گڈ نیوز سنا دوں پاکستانی ویورز کو کہ چائنا نے بڑی خاموشی کے ساتھ، خاموشی سے مراد یہ ہے کہ یہ کوئی قرض نہیں ہے یا کوئی امداد بھی نہیں ہے، نہ چائنا نے ہمیں کوئی قرض دیا ہے نہ امداد دی ہے، لیکن تقریباً $1.25 پاکستان کے خزانے میں حکومت یہ اسٹیٹ بینک آف چائنا سے، جو ان کا نام ہم تو اسٹیٹ بینک کہتے ہیں، ان کا کوئی اور ہی نام ہوگا، بہرحال وہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے اندر 1.3 یعنی کہ تقریباً $1.3 ارب جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ پاکستان کے چائنا نے مہیا کی ہے۔ اب اگر ہم ایک بات کریں ویورز، دیکھیں اس ٹائم جو ہے نا کہ ایک سرد جنگ چل رہی ہے، سرد جنگ چل رہی ہے چائنا کے خلاف۔ تقریباً امریکہ اور یہ انڈیا جو ہے یہ گڑ جوڑ کر کے ایک سرد جنگ کا آغاز انہوں نے کیا ہے، کیونکہ چائنا نے لداخ میں انڈیا کی وہ ٹھکائی کی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ ایک ہمارے سابقہ وزیر اعظم ہوتے تھے جن کا نام شاہد خاقان عباسی صاحب ہے، آج کل بڑا چہک مہک رہے ہیں، یہ اپنے حلقے سے بڑی بری طرح ہارے تھے۔ تو میں فیس بک کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان وزیر اعظم یہ ہے کون، تو وہ کسی پی ٹی آئی کے فین نے نیچے لکھ دیا کہ یہ وہی ہے جس نے تمہاری 1 لاکھ ووٹوں سے زیادہ سے منجی ٹھوکی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ منجی، اسی طرح کی منجی جو ہے وہ چائنا نے انڈیا کی ٹھوکی لداخ، اور ایسی ٹھوکی کہ اس ٹائم تقریباً انڈیا کے 180 کے قریب فوجی چائنا کی قید میں بھی ہیں۔
دوسرا سیاچین گلیشیئر اور ان تمام کے جو راستے تھے اور یہ لداخ کے جو راستے تھے یہ کاٹ دیے گئے، یعنی کہ پاکستان کا جھنڈا جو ہے اس ٹائم وہ سیاچین گلیشیئر کی اگلی پوسٹوں کے اوپر لہرا رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے وہاں پہ تھوڑی سی پیش قدمی کی۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ویورز کے میں آپ کو اس سے پہلے بھی ایک ایسی نیوز دیتا رہا تھا جو 2-4 دن کے بعد ویورز نے بتایا کہ ہاں واقعی وہ سچ ثابت ہوئی۔ تو اس کے اندر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ پاکستان کی فوجیں جو ہیں وہ اس ٹائم انتہائی ہائی الرٹ کے اوپر ہیں، خاص طور پہ LOC کے، اور بس انتظار کی دیر ہے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ کشمیر کا فیصلہ جو ہے یہ حکومت نے بیچ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، میں اپنی ذاتی رائے بتا رہا ہوں کہ اب لگ ایسا رہا ہے کہ یہ حکومت شاید کشمیر کو آزاد بھی کرا لے، بلکہ شاید ہی یہ یقیناً اس چیز کا، کیونکہ دو دوست مل کے ایک دشمن کو مارنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور پیٹ رہے ہیں بری طرح، دو دوست ایک دشمن کو پیٹ رہے ہیں۔ تو جب ایک اکیلا شخص کسی کو پیٹتا ہے نا ویورز، تو بہت سے اس کے جسے کہتے ہیں کہ طرفدار کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب دو گہرے دوست ہوں اور وہ ایک مشترکہ دشمن کو پیٹنا شروع کر دیں تو پھر تیسرا بچانے کے لیے نہ مفاہمت کے لیے اس لیے نہیں آتا کہ ایسا نہ ہو کہ میری بھی ٹھکائی ہو جائے۔ تو اس ٹائم اس ریجن کے دو طاقتور ترین ممالک پاکستان اور انڈیا میں، پاکستان اور چائنا، میں انڈیا کا نام ادھر نہیں لوں گا طاقتور ترین ممالک میں، اس لیے کہ انڈیا کا جو 80% اسلحہ ہے، جو 80% ایئر کرافٹ ہیں، جو 80% ٹینک ہیں، وہ کسی میوزیم میں رکھنے کے قابل ہیں، وہ جنگ کے قابل نہیں ہیں۔ ان کی جو بوفورس توپیں ہیں ان کو ہم، جب ہمارے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی اس کی مشرف صاحب کے دور میں، جس کے اوپر یہ نواز شریف صاحب نے کک بیک کیا تھا، تو کارگل کی جنگ جس کو کہتے ہیں ہم، تو اس میں وہ بوفورس توپ جو تھی وہ انتہائی ناکام توپ ثابت ہوئی تھی۔ تو ویورز یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ جو نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ بہت سی ایسی خبریں ہیں جو ویورز تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ رہی، لیکن میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کی فوجیں انتہائی ہائی الرٹ ہیں اور کچھ پیش قدمی بھی ہوئی ہے۔ سیاچین کے علاقے میں پاکستان کی فوجوں نے پیش قدمی کی ہے، اور لداخ کے ایریے میں بھی کچھ پاکستان کی فوجوں نے، لداخ کہہ رہا ہوں سوری، یہ کارگل کے محاذ پہ بھی پاکستان کی فوجوں نے کچھ پیش قدمی کی ہے۔ تو انشاءاللہ کشمیر جو ہے لگتا یہ ہے کہ 2023 سے پہلے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ اب ویورز ایک اور آپ کو ایک بڑی زبردست قسم کی اور بڑی خوشخبری سنانے لگا ہوں کہ میں نے جس طرح اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ نون لیگ والے بڑے عظیم لوگ ہیں کہ وہ اپنی اتنی چوری اور کرپشن کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن PTI کے جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا ہم سے تو یہ 25 روپے پیٹرول پہ جو بڑے یہ بھی سپورٹ نہیں ہو رہا ہے۔ تو ویورز پیٹرول کی قیمت پھر کم ہونے لگی ہے۔ وہ کم کیسے ہونے لگی ہے کہ یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ حکومت کا کوئی مخصوص ٹیکس ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر اس ٹائم کابینہ اور وفاقی مشیر خزانہ اور وزیر خزانہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان ٹیکسوں کو کم کر کے عوام کو ریلیف دے دیا جائے۔ تو جو میری اطلاعات ہیں، میری اطلاعات کے مطابق تقریباً 10 سے 12 روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی ہونے والی ہے، اور انشاءاللہ یہ 2-4 گھنٹے کے بعد آپ لوگوں کو شاید پتہ بھی لگ جائے، نہیں تو صبح کی خبروں میں آپ کو، یا کل انشاءاللہ جو بھی ہے، یعنی کہ پیٹرول کی قیمت میں کمی ہونے والی ہے۔ تو اب وہ لوگ بڑی منہ کی کھائیں گے کہ جو کہتے تھے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، تو پیٹرول کی قیمت کم ہونے والی ہے۔ گو کہ پیٹرول کی قیمت اس ریجن کے اندر پاکستان میں اب بھی سب سے کم ہے، لیکن مزید حکومت اس پہ کمی کرنے پہ غور کر رہی ہے۔ تو ویورز یہ تھی آپ لوگوں کے لیے خوشخبری، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ڈیولپمنٹ ہیں پاکستان کے اندر۔ میں ایک آخری ڈیولپمنٹ آپ کو یہ بتا دوں کہ کل میں ایک سروے رپورٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پہ یہ جو انرجی ہے پاکستان کی، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ ہم جو IPPs کو پیسے دیتے تھے بجلی بنانے کے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس سال پانی سے جو پاکستان نے بجلی بنائی ہے اس میں پاکستان نے 70 ارب روپے جسے کہتے ہیں کہ کم خرچ کی ہے، یعنی کہ اگر ہم وہی بجلی اس سے IPPs سے بناتے تو 70 ارب روپے ہمیں ان کو دینے پڑتے، تو 70 ارب روپے جو ہیں وہ کم لگے ہیں، جس کی وجہ سے یعنی کہ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور ایک اور بات میں اس کے اندر ایڈ کرتا چلوں کہ 2030 تک ہم ان IPPs سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، اور ہم ڈیمز
اور پلس یہ جو سولر پاور اور ونڈ پاور ہے یہ پاکستان کے اندر چائنا ایک بھرمار کرنے والا ہے، انویسٹمنٹ کی بھرمار کرنے والا ہے، اور 2030 تک جو پاکستان کی بجلی کا وہ ہے جو کرائسس ہے اور جو پاکستان میں بجلی کی کمی کا سامنا ہے وہ ہم ان ذرائع سے بجلی انتہائی سستی بنا لیں گے اور جو کہ پاکستان کی ملکیت ہوگی۔ تو ویورز، آخر میں عالم اسلام تمام لوگوں کو، تمام پاکستانیوں کو، ویورز کو اللہ حافظ۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور آخر میں وہی نعرہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔